بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج انشاءاللہ العظیم ہم سورہ انفال کے آیت نمبر 5 سے لے کر 10 تک معنی اور مطلب سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے جنگ بدر کے بارے میں کچھ معلومات دی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے نکل رہے تھے اپنے گھر سے، تو اس وقت کچھ مومنین بھی ہو سکتے ہیں یا پھر کچھ منافقین کو یہ بات ناگوار گزری تھی کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے یا کسی کا مال لوٹنے کے لیے، کسی کے خلاف ہمیں اقدام کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں حق بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے اور تبلیغ کرنی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا بعض لوگوں پر گرا گزرا تھا، حالانکہ اللہ رب العزت کا یہ پلان تھا۔ اللہ رب العزت چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں، تو یہ بات بعض لوگوں کو ناگوار گزری تھی۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون۔ وہ آپ سے حق بات میں لڑتے ہیں بعد اس کے کہ حق ظاہر ہو گیا، گویا کہ وہ موت کے طرف ہاکے جا رہے ہیں، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے نکل گئے تھے اور ابو سفیان کا تجارت کا قافلہ آگے بڑھ گیا تھا، تو صحابہ اکرام کو یہ معلوم تھا کہ وہ ابو سفیان کے مال تجارت کے پاس جا رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ابو جہل سے ان کا ٹکراؤ ہوگا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ابو جہل 1000 لشکر کے ساتھ ان کے سامنے آ رہے ہیں، ان سے لڑیں گے، جنگ کریں گے، تو جب کچھ لوگوں نے اس نظارے کو دیکھا کہ ان کے سامنے 1000 کا لشکر ہے اور یہ صرف 313 لوگ ہیں، تو یہ بات بعض لوگوں کو ناگوار گزری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے لگے، اور ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ گویا وہ موت کی طرف ہاکے جا رہے ہیں، یعنی 1000 لشکر کے سامنے یہ صرف 313 لوگ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے یہ بتا دیا تھا کہ جنگ ہوگی اور جنگ میں مسلمانوں کی فتح اور نصرت ہوگی۔ تو یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجادلہ کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ۔ جب تم سے اللہ رب العزت وعدہ کر رہا تھا دو گروہوں میں سے ایک کا، أَنَّهَا لَكُمْ، کہ ان میں سے ایک تمہارے لیے ہے، یعنی ابو جہل کا لشکر یا پھر ابو سفیان کا تجارت کا قافلہ، ان دونوں گروہوں میں سے ایک آپ کے حصے میں آئے گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہیں، یعنی تم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اس گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو جس میں کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ابو سفیان کے تجارت کا جو قافلہ ہے اس سے ہمارا سامنا ہو، چونکہ ان کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ 40-50 لوگ تھے، اور ان کے پاس مال تجارت زیادہ تھا، اس لیے مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ان سے ان کا مقابلہ ہوگا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا کہ تمہارا مقابلہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ ہو، اور ان کا 1000 کا لشکر تمہارے 313 لوگوں سے وہ لوگ ہزیمت کھا جائیں، اور 313 لوگوں سے وہ لوگ ہار جائیں۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کا پرچم بلند کرنا چاہتا تھا اور کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا، اسی لیے اللہ رب العزت کے منصوبے کے مطابق ان کا مقابلہ ابو جہل کے لشکر سے ہوا۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے، وَلِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کہ سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹا،
اگرچہ مجرم اس کو برا مانے. مجرم سے مراد یہاں پہ کفار بھی ہو سکتے ہیں اور منافقین بھی ہو سکتے ہیں. منافقین بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اس جنگ کو جیتیں. اس کے بعد رب فرماتا ہے وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. اور یاد کرو جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے تمہاری دعا قبول فرمائی. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 لگاتار فرشتوں سے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لشکر کو دیکھا، ابو جہل کے لشکر کو دیکھا کہ وہ سامنے 1000 ہیں اور مسلمان صرف 313 ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور دعا کی، اے اللہ تو نے جو ہم سے مدد کا وعدہ فرمایا تھا آج وہ مدد ہمیں پہنچا. اگر یہ جماعت آج ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے، تو کوئی ایسا نہیں رہے گا زمین پر جو تیری عبادت کرے. تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمائی اور 1000 فرشتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. چونکہ 1000 وہ بھی تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے 1000 فرشتوں کو بھیجا. اس کے بعد رب فرماتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. اور اللہ رب العزت نے یہ نہیں کیا مگر خوشخبری کے لیے اور اس لیے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد کر سکتا تھا فرشتوں کو بھیجے بغیر، لیکن اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا. کیوں؟ اس لیے تاکہ مسلمانوں کو خوشخبری مل جائے اور ان کے دل مطمئن ہو جائیں کہ فتح اور نصرت مسلمانوں ہی کی ہوگی. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کی جانب سے، اور اللہ رب العزت جس طرح چاہے مدد کر سکتا ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ رب العزت غالب حکمت والا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ ہمارے چینل برکات قرآن پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ رب العزت ہم سب کی مدد فرمائے.